تو ہمارے ساتھ اعزاز چوہدری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اعزاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے AIY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ یہ سچویشن اب کس طرح سے آپ انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جنگ جو ہے وہ پورے خطے میں پھیل چکی ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی پرانی بربریت پہ قائم روایت نہیں چھوڑی۔ وہی پیٹرن جو غزہ میں جو فلسطین میں استعمال کرتے تھے وہی اب ایران پہ ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں کے اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں، طالبات کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب کیا بنے گا آگے سر؟ یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ جی یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے تو ہوتا ہے کہ انسانی جانیں تو جاتی ہیں، اور اسرائیل سے تو توقع بھی کچھ اور نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کبھی غزہ میں بھی 72,000 جانوں کو نگل لیا اور اس طرح کی جینوسائیڈل قسم کی جنگ تھی تو وہ تو کریں گے، لیکن خیال یہ تھا کہ ایران کے پاس وہ قوت ہے کہ وہ جواب دے، اور نظر بھی آئی، انہوں نے بہت سارے میزائل اسرائیل پہ پھینکے ہیں۔ لیکن جو مجھے نہیں سمجھ آئی چیز وہ یہ ہے کہ یہ کیا حکمت عملی ہوئی کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے فرنٹ کھول دیے اور انہوں نے اتنے سارے جو عرب ممالک میں جو حملہ کیا ہے اگر ہے، لیکن وہ ممالک نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے۔ تو اس سے تو دائرہ کار ایسا پھیلانے سے ایران ایک ملک جو ہے وہ کتنے ملکوں کو ٹیک کر سکتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل ہی کافی نہیں تھے جو یہ بھی کر لیا، تو مجھے کوئی ذرا تھوڑی یہ حکمت عملی کی سمجھ نہیں آئی۔ اعزاز صاحب اس کی تو توجیہ جو ہے وہ ایک اس کی ریزننگ جو ہے وہ تجزیہ کار ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ریٹیلیٹ کیا ایران نے اور ارد گرد جو ہوائی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنی فریکوینسی سے جو جنگ ہے وہ پھیلے گی، باقی ملک اس جنگ کا حصہ بنیں گے، اتنی جلدی ایران کا مسئلہ ریزالو ہوگا، کیونکہ لاسٹ ٹائم تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کوئی معاہدہ کروا دیا تھا، امن کی بات کر لی تھی۔ اس دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی جنگ چھیڑ دی ہے، تو اس دفعہ میڈیشن کروانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک گمان ہو سکتا ہے کہ جی جنگ زیادہ پھیلے گی تو روک دی جائے گی، لیکن وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ بہت سارے ملک کھڑے ہو جائیں، مجھے ایک ملک بتا دیں جو ایران کے ساتھ کھڑا ہے، یہ تو سارے ملک اکٹھے ہو جائیں اور ایران اکیلا رہ جائے تو کیسے چلائے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپلینیشن میرے نزدیک تو کوئی ایسی نہیں لگتی کہ دنیا روک دے گی جنگ کو۔ اس صورت میں ہوتا کہ اگر بہت سارے ممالک کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے تو پھر ایک عالمی جنگ کا بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں تو اکیلا ایران ہے، تو اس وجہ سے میں تو اعزاز صاحب ان اینی کیس یہ اڈے تو یوٹیلائز کرنے ہی تھے امریکہ نے، تو اگر ایران نے نہیں کرنے تھے تو یہ ملک ہی خود شامل ہو جاتے، اور ظاہر ہے جیسے کہ ابھی امریکی اڈوں پہ حملہ ہوا لیکن کہا ہی جا رہا ہے جی ان ممالک پہ ہوا، تب بھی ہوتا کہ ان اڈوں سے حملہ ہوتا، کہا جاتا ان ممالک نے ایران پہ اٹیک کر دیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ لیکن صدر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ 12 روزہ جنگ میں چونکہ جب اسرائیل کے اندر 77 سے میزائل گرے تو انہوں نے پریشان ہو کر فوراً ہی کہا کہ جنگ بندی کی جائے، تو یہ طے شدہ منصوبے کے تحت قطر میں حملہ کیا گیا اور جوابی حملہ آیا اور ختم کر دیا گیا معاملے کو۔ اس دفعہ وہ صورت ہے کہ یہ ایک تو ملکوں کی تعداد ہے، دوسرا اسرائیل کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے آسانی ہوتی کیونکہ وہاں پریشر پڑ جاتا، اب وہ پریشر تو ہے نہیں، الٹا یہ جو ملک ہیں یہ اسرائیل کی جو اجارہ داری کی یعنی گریٹر اسرائیل کی باتیں جو ہو رہی تھی، ان کی ہمدردیاں تھوڑی سی اسرائیل کے خلاف اور ان کے حق میں ہو گئی تھی، اب اس ہمدردی کو تو ضائع کر دیا نا ان سارے اٹیکس نے، اب ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ سر یہ ایک بات بتائیے گا کہ جون میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آبنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیتا ہے ایران یا بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو ایران کے پاس یہ ایک اسٹرانگ تڑی ہے ویسے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا تو اکانومک ریسیشن تو پہلی خطے میں بہت سے ممالک کے اوپر ہے، آئل بھی ہالٹ ہو جائے گا، آئل کی سپلائی بھی، چائنا متاثر ہوگا، رشیا متاثر ہوگا، رشیا آلریڈی جو کہ یوکرین کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے وہ کیسے ڈیل کرے گا اس سچویشن کے ساتھ؟ تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک کارڈ ہے آپ کو لگتا ہے ایران کے پاس؟ ایک حد تک ہے جی، دیکھیں 17 میل چوڑی ہے، اس کو بند کرنے کے لیے اس کے درمیان میں جا کے ایک دو بڑے ٹینکر نیچے گرا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے تو کی جائے، اور وہ اتنا آسان کام ہوگا نہیں، تو اس وجہ سے اس میں بھی ایران کی جو اپنی نیوی ہے وہ بھی ولنریبل ہو گئی ہے، اگر اس کے اوپر جب امریکہ کی بمباری ہوگی اور تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے پاس اتنی استطاعت ہوگی کہ وہ اس کو کر سکے، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکے، البتہ کچھ تھوڑی سی ڈسٹرپشن تو ضرور ہوگی،
تیل کی ترسیل میں، اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی اور دنیا کی اقتصاد پہ بھی فرق پڑے گا. لیکن وہ کیا ایران کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ اتنے دیر تک اس کو بند کر سکے؟ آئی ایم ناٹ ویری شیور. اچھا، لیکن ابھی آپ حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پرولونگڈ یہ سچویشن ہو سکتی ہے جو اس وقت ہم جواب اور پھر اس کے جواب میں جو ریٹیلیشن ایران کی جانب سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا تو یہ تو منحصر ہے کہ ایران کے اندر کتنی استطاعت ہے، کتنے میزائل کا ذخیرہ ہے. If we recall the last year conflict. جی، اگر ایران کے پاس زیادہ ہے تو پھر تو یہ معاملہ وہ 10-12 دن تک چلا لے گا اس کو، اور امید کرے گا کہ جنگ روک دیجیے، کوئی فریق بیچ میں آ جائیں. لیکن اگر ان کے پاس یہ ذخیرہ نہیں ہے اور اس طریقے سے ان کے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، تو جس طرح امریکہ اور اسرائیل پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنل ریوولٹ ہو جائے، لوگ باہر نکل آئیں سڑکوں پہ اور اپنی حکومت کو کہیں کہ آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، تو میرے خیال میں یہ ان کا ایجنڈا ہے اور معاملہ اسی طرف لگتا ہے کہ چل رہا ہے. لیکن اعجاز صاحب، لاسٹ ٹائم بھی جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا اگینسٹ دا گورنمنٹ ان ایران، جب جنگ کے بادل منڈانے لگے، جب اٹیک کی باتیں ہونے لگی، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پھر سب متحد بھی ہمیں نظر آئے. ظاہر ہے ڈومیسٹک ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن جب باہر سے حملہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کنٹریز یونائٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اور پھر جو آپشن ہے رجیم چینج کا، جو رضا پہلوی کا ایک آپشن ہے، وہ بھی پاپولر نہیں ہے ایٹ آل ان ایران. تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف وہاں پہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ جی، بات آپ کی صحیح ہے کہ بھئی وہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور شاید یہ دوبارہ بھی اسی قسم کا عمل ہو. لیکن جو جنگ تو اس وقت رکے گی جب ایران اپنی یعنی ایڈورسری کے اوپر، یعنی اسرائیل کے اوپر یا امریکہ کے اوپر اتنی کاسٹ کہ وہ روکنے پہ مجبور ہو جائے. پچھلی مرتبہ یہی ہوا تھا، آئرن ڈوم کے باوجود اسرائیل کے اندر سے اتنے زیادہ میزائل چلے گئے کہ وہ مجبور ہو گئے روکنے کے لیے. تو اس دفعہ وہ کیا ایران کے اندر وہ استطاعت ہے یا نہیں ہے، یہ بات ہے کہ بھئی وہ ورنہ تو وہ تو نہیں پرواہ کریں گے اس بات کی، وہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے اندر کرتے جائیں گے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ شاہ کے ساتھ نہیں لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن اندر افراتفری اور قیاس اگر پھیل جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی آبجیکٹو ان کا ایک قسم کا اچیو ہو جائے گا جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں. ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے ایک کولیپس، ایک کنفیوژن ڈال دے وہاں پہ ایران میں، تاکہ یہ کوئی کسی قسم کا آئندہ خطرہ پوز نہ کر سکے. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن ظاہر آپشن نہیں ہے رجیم چینج کا، ہم یہ صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن تھوڑی بہت بات یہاں پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو سچویشن بنی ہے اس پر یہ کنٹریز جہاں پر امریکی اڈے ہیں، جہاں پر ایران نے تقریباً 30 سے زائد جو ہے میزائل جو ہے وہ داغے ہیں، ان کی طرف سے مزید کیا رسپانس آتا ہے؟ ابھی تو انہوں نے اس کو ایگریسو کہا ہے، بلیٹنٹ اٹیک کہا ہے، اور لیکن کوئی ظاہر سب ابھی مذمتی بیانات کی حد تک ہے. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب، ہمارے ساتھ تھے، اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور ایران، اسرائیل، امریکہ، یہ ہم کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال بنی ہے.